ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ان حالات کی وجہ سے ہمارے جو ایسٹرن بارڈر ہے بشمول لائن آف کنٹرول اور مجموعی ملکی سلامتی، اس پہ کیا اثرات ہیں، کیا کیا ہے، آگے کیا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر میں آپ سے بات چیت کروں گا۔ انسیڈنٹلی 3 تاریخ کو کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی، اس میں بھی یہ بات چیت ہوئی، تو اس دن میں نے سوچا کہ پریس ریلیز کرنے کے بجائے میں آپ سے بات چیت کروں اور جو آج بات چیت کرنی ہے اس دن کرتا، لیکن پھر کوئی مصروفیت ہو گئی تو آج اس کور کمانڈر کانفرنس کی جو پریس ریلیز نہیں ہوئی تھی تو اس کی بات چیت بھی اس کا حصہ ہوگی۔ تھوڑا سا میں آج آپ سے تفصیل میں بات کروں گا، اس کے بعد آپ سے کوشچنز بھی لوں گا۔ کسی بھی ملک کے جو حالات ہوتے ہیں وہ جو اوور آل انوائرمنٹ ہوتی ہیں اس کے مطابق ہوتے ہیں، اور ان انوائرمنٹ کا آپ کی ملک کی سلامتی کے اوپر ایک گہرا اثر ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ یو کین ناٹ ڈی لنک کہ آپ کے ملک کے حالات جو ہیں وہ اوور آل انوائرمنٹ سے کیسے چل رہے ہیں۔ انوائرمنٹ کے پھر 2 پہلو ہیں، ایک انوائرمنٹ آپ کے ریجن کی ہے، خطے کی ہے، اور ایک انوائرمنٹ آپ کی ڈومیسٹک ہے، ملک کے اندر کی ہے۔ اس پہ بہت دفعہ بات چیت ہو چکی کہ ہمارے خطے کی کیا اہمیت ہے، ہماری لوکیشن کی کیا اہمیت ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے خطے کے اندر جو ورلڈ پاورز ہیں ان کے انٹرسٹ ہیں، ان کے اکنامک انٹرسٹ ہیں، جو اکنامک کنٹسٹیشن ہے، جو جیو اسٹریٹجک کنٹسٹیشن ہے ہمارے خطے میں چل رہی ہے، اور کچھ بھی ہو جائے جو ہماری جیوگرافک لوکیشن ہے وہ پاکستان کو نظر انداز کر کے جس کے جو بھی مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے۔ ہم پازیٹیولی ریلیونٹ ہیں ریجن کے انوائرمنٹ میں اور جو ورلڈ پاورز ہیں ان کے انٹرسٹ کے حصول کے لیے۔ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ ہم کن انوائرمنٹ میں رہتے ہیں۔ ہمارے ایسٹ میں انڈیا ہے، ایک بڑی آبادی والا ملک ہے جس کے ساتھ جو اس ریجن کے پلیئرز ہیں اس کے معاشی مفادات منسلک ہیں۔ وہاں پہ آج کل جو ہٹلر کے پیروکار مودی ہیں اور ان کی جماعت ہے، ان کی حکومت ہے، تو اس 1.25 ارب کی آبادی والے ملک کے ساتھ اقوام عالم کے انٹرسٹ منسلک ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے۔ پھر ہمارے شمال میں ابھرتی ہوئی عالمی قوت اٹامک پاور بھی ہے، چائنا ہے، ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، بہت اچھے اور گہرے تعلقات ہمارے چائنا کے ساتھ ہیں۔ تو ریجن میں جو اکنامک کنٹسٹیشن ہے اس میں چائنا کا ایک کلیدی رول ہے۔ ون بیلٹ ون روڈ کا فلیگ شپ پروجیکٹ سی پیک جو ہے وہ اس خطے سے اور پاکستان کے ذریعے وہ چل رہا ہے۔ اب چائنا کے انڈیا کے ساتھ اپنے بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود چائنا اور انڈیا کا ایک اکنامک کوآپریشن ہے، پرابلی $90 بلین سے اوپر کا ہے۔ تو ان اختلافات اور تنازعات کے باوجود جو اکنامک انٹرسٹ ہیں وہ دونوں کے جوائن کر جاتے ہیں۔ ہمارے ویسٹ میں افغانستان ہے۔ افغانستان جو ہے اقوام عالم کے جو انٹرسٹ ہیں اس کا بیٹل فیلڈ رہا ہے پچھلے 40 سال سے، اور افغانستان نے سوائے جنگ کے، قربانیوں کے، شہادتوں کے کچھ نہیں دیکھا ان 40 سال میں، اور اس کا پاکستان پہ بھی اثر رہا۔ پاکستان نے افغانستان میں عمل کے لیے بہت بھرپور کوششیں کی، اور اس وقت جو ریکان پروسیس چل رہا ہے اس میں بھی پاکستان کا بہت اہم کردار ہے، اور اسی تناظر میں پاکستان فوج کا ایک بڑا حصہ اوور 200,000 ٹروپس ہمارے جو ہیں وہ افغانستان کی سرحد کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے جنوب مغرب میں ایران ہے، ایران سے بھی ہمارے بھائیوں والے تعلقات ہیں، لیکن مڈل ایسٹ کے جو انوائرمنٹ ہے اس کے تناظر میں ایران کو اس وقت کچھ مشکلات کا سامنا ہے، لیکن ایران کا خطے کے امن کی طرف ایک بہت اہم کردار ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارا خطہ جو ہے ایک گلوبل پاور کنٹسٹیشن کا سینٹر ہے، عدم استحکام کا شکار ہے، اور اس انوائرمنٹ کے اندر جو حالات مقبوضہ کشمیر میں اس وقت ہیں وہ خطے کے اوور آل استحکام، امن اور ترقی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ اب اگر آپ ہندوستان پر نظر ڈالیں تو ہندوستان میں جیسے میں نے کہا کہ اس وقت انتہا پسند سوچ جو کہ RSS ہے
اور نازیزم کی آئیڈیالوجی ان کی حکومت ہے. ہندوستان میں موجود 22 کروڑ مسلمان، سکھ، عیسائی، دلت اور دوسری اقلیتیں جو ہیں وہ اس وقت اس مائنڈ سیٹ کے ظلم و ستم کا شکار ہے. یہ وہی نظریہ ہے جس نے گاندھی کو قتل کیا، بابری مسجد کو شہید کیا، گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، لوگوں کو زبردستی ہندو مذہب کی طرف جو ہے وہ کنورٹ کیا جا رہا ہے، اور ایک ایسے حالات ہیں جہاں لوگوں کو نہ مذہبی آزادی ہے نہ معاشرتی آزادی ہے. مقبوضہ کشمیر کے تناظر میں مودی حکومت جو نہرو کا دیا گیا نظریہ تھا کہ کشمیر کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے، اس سے بھی منہ موڑ چکی ہے، اور سیکولر ہندوستان اس وقت ایک ایسے فیشسٹ اور انتہا پسندی کے ماحول میں داخل ہو چکا ہے جو کہ خطے کے امن، استحکام اور ترقی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اب تھوڑی سی بات پاکستان کی کرتے ہیں. پاکستان نے بھی پچھلے 40 سال میں اور خاص طور پر پچھلے 20 سال میں دہشت گردی کے ناسور کا ہم سب نے مل کے بہت بہادری سے مقابلہ کیا ہے. اس دوران بھی انڈیا نے ہماری توجہ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے ہٹانے کے لیے بہت دفعہ مشرقی سرحد کی طرف لے جانے کی کوشش کی، ایسکلیشنز کی، پرووکیشنز کی، اور اس چیز کے باوجود الحمدللہ ہم واحد ملک ہیں اور ہم واحد افواج ہیں کہ جنہوں نے ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کیا، اور اس وقت ہمارے ملک میں ریلیٹو پیس ہے. نہ صرف ہم نے اپنے ملک میں امن کی کوششیں کی، کامیاب ہوئیں، ہم نے خطے کے امن کے لیے بھی اپنا جو کردار تھا وہ ادا کیا، یعنی کہ افغانستان کی طرف. اب ان انوائرمنٹ کے اندر جو مقبوضہ کشمیر میں انڈیا نے ایکشن کیا ہے وہ ایک ایسی جنگ کا بیج بو رہا ہے کہ خطے کے قدم اس وقت امن کی طرف بڑھ رہے ہیں اور وہ ایک نئی جنگ کے شروع کرنے کا بیج بو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر نے جب اپنی پہلی سپیچ کی تو انہوں نے انڈیا کو مخلصانہ ڈائیلاگ کی آفر کی، لیکن اس کے جواب میں مودی حکومت نے اپنے جنگی جہاز بھیجے جس کے ان کو منہ توڑ جواب ملا. تو اس سلسلے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ اب پاکستان کی طرف سے ڈائیلاگ کی کوئی یک طرفہ پیشکش نہیں ہوگی. اب ان تمام انوائرمنٹ کو جو میں نے آپ کو ریجن کی دی ہیں اور پاکستان کی دی ہیں، تو پچھلے چند سال کے حالات پر نظر ڈالیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دو نیوکلیئر پاورز ہوتی ہیں ان کے درمیان جنگ کی سپیس نہیں ہوتی. اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے پچھلے 20 سال میں بھارت نے ہمارے اوپر انڈائریکٹ اسٹریٹجی سے حملہ کیے رکھا. کلبھوشن یادو اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. ہم نے اس کا بھی بھرپور مقابلہ کیا اور بھارت کے عزائم جو ہیں وہ ناکام بنائے، لیکن اس دہشت گردی کے نتیجے میں ہمارا بہت سا مالی اور جانی نقصان ہوا. ہم نے افغانستان میں امن کے لیے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور یہ امید کرتے ہیں کہ جو افغان ریکان پروسیس چل رہا ہے وہ کامیاب ہو. اور اگر یہ کامیاب ہوتا ہے، افغانستان میں امن ہوتا ہے، تو ہماری جو مغربی سرحد ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 200,000 ٹروپس ہمارے مغربی سرحد پر لگے ہوئے ہیں، تو اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے تو ہماری جو امپلائمنٹ ہے ویسٹرن بارڈر پہ وہ ختم ہوگی، پہلے کم ہوگی پھر ختم ہوگی. اب اس کو دیکھتے ہوئے انڈیا کیا سوچ رہا ہے کہ اگر یہ ہماری فوج ویسٹرن بارڈر سے فارغ ہو جاتی ہے تو کیا وہ انڈیا کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. تو جو انڈیا کا ڈیزائن یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ پاکستانی فوج ویسٹرن بارڈر سے تھوڑی ریلیف ملے یا فارغ ہو، تو پاکستان کی جو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پچھلے 20 سال کی جنگ کے دوران ہماری معیشت پہ بھی اثر پڑا، ہمارے جانی قربانیاں بھی بہت ہیں. تو پروبیبلی انڈیا از آف دی ویو کہ یہ وقت ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کر دیں کہ پاکستان بھرپور جواب نہ دے سکے اگر کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے. تو یہاں میں بھارت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنگیں صرف ہتھیاروں اور معیشت سے نہیں لڑی جاتی. جنگیں حب الوطنی کے جذبے، عوام کے اعتماد اور سپاہ کی قابلیت پر لڑی جاتی ہیں. عزت اور وقار کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اور 27 فروری آپ کو یاد رہنا چاہیے. اگر آپ نے کوئی ایسی کوشش کی تو اسکواڈرن لیڈر حسن اور ونگ کمانڈر نعمان جیسے شاہین بالکل تیار بیٹھیں. اب بات کرتے ہیں کشمیر کی. قائد اعظم نے کہا تھا اور ہمارا یقین ہے کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے،
اور یہ ایک بین الاقوامی طور پہ تسلیم شدہ تنازع ہے جس کے اوپر یو این کی ریزولوشنز ہیں. پاکستان نے ہمیشہ تکلیف کے باوجود، کشمیریوں کی تکلیف کے باوجود ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اس کا ایک پرامن حل نکلے جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق ہو. لیکن 72 سال سے انفارچونیٹلی جو انٹرنیشنل پاورز ہیں انہوں نے اس مسئلے پہ اتنی توجہ نہیں دی جتنا کہ اس کا حق بنتا ہے. 5 اگست کو مودی حکومت نے غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدام اٹھاتے ہوئے جو مقبوضہ کشمیر کی پہلے سے ہی ایک غیر قانونی اور غیر اخلاقی انیکسیشن تھی اس کو اور خراب کر دیا. انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہیں وہ تیز کر دی ہیں. تو اب یہ مسئلہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کوئی آئیڈیالوجی کا یا جغرافیائی تنازع نہیں رہ گیا. یہ تاریخ کا انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا بدترین المیہ بن گیا ہے جس کا حل ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ جو ریووک کیا انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35A، آئی ایم شیور آپ نے اس پہ بہت بات چیت بھی کی ہے. اس کے ڈیزائن میں یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو اس طریقے سے چینج کیا جائے کہ کشمیریوں کا وہاں پہ رہنا مشکل ہو جائے. پچھلے 1 مہینے سے مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہیں 72 سال سے جاری ظلم و ستم کی انتہا پر ہیں. تمام آبادی اپنے گھروں میں قید ہے، اسکول بند ہیں، ہاسپٹل بند ہیں، ذرائع آمد و رفت بند ہے، میڈیا بلیک آؤٹ ہے. ہر گھر کے باہر بندوق بردار سپاہی کھڑا ہے. سیاسی لیڈر قید ہیں، کھانا پینا ادویات سب ختم ہے. زندگی جو ہے وہ سٹینڈ سٹل پہ آئی ہوئی ہے. کشمیریوں کی نسل کشی بھی کی جا رہی ہے. یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سین وائسز ہیں انڈیا کی ان کو بھی بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایون ان کے جو اپوزیشن لیڈر تھے ان کو سری نگر کا دورہ بھی نہیں کرنے دیا. اب پاکستان نے اس سلسلے میں کیا کیا ہے، کیا اس کے ریزلٹس نکلے ہیں اور ہمارے پاس آگے آپشنز کیا ہیں. اس کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو 2 چیزیں دکھانا چاہتا ہوں. ایک ہے کانفلکٹ اسپیکٹرم اور ایک ہے رسپانس اسپیکٹرم. اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو جو کانفلکٹ اسپیکٹرم ہوتا ہے سب سے نیچے پیس ہے، 2 ملکوں کے آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں اور پیس ٹائم کمپٹیشن جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. اس سے اوپر پھر کنونشنل وار لائک آپریشنز ہوتے ہیں جو کہ پچھلے 70 سال سے آپ دیکھیں کہ LOC کے اوپر وقفے سے چلتے رہتے ہیں. پھر سب کنونشنل وارفیئر ہے. سب کنونشنل یعنی کہ وہ کنونشنل وار نہیں ہوتی، سب کنونشنل اس کے نچلا درجہ ہوتا ہے جیسا کہ پچھلے 20 سال ہم نے لڑی ہے ملک کے اندر افغان سرحد پہ اور اس کے ساتھ. اس سے اوپر کنونشنل وار ہے اور آخر پہ جو اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہوتی ہے دونوں ملکوں کی وہ آتی ہے. اب اس اسپیکٹرم کو ذہن میں رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ پیس ٹائم کمپٹیشنز ہمارے جاری رہے اور پچھلے 20 سال چونکہ دونوں ملک جو ہیں وہ نیوکلیر کیپیبلٹی رکھتے ہیں، کنونشنل وار کی سپیس نہیں ہے، تو پچھلے 20 سال ہم نے یہ سب کنونشنل جنگ لڑی ہے اور کامیابی سے لڑی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اوور آل انوائرمنٹ میں جو آپ بات کرتے رہتے ہیں ہائبرڈ وار کی، جس کا ہائبرڈ کانفلکٹ جو ہے فیز 1 ہوتا ہے، وہ بھی ہم پچھلے 20 سال سے ساتھ لڑ رہے ہیں اور 5th جنریشن وارفیئر کے حملے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر جاری ہیں. اب اس اسپیکٹرم کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیں کہ ہمارے پاس رسپانس آپشنز کیا ہیں. جنگ لڑنا جو ہوتا ہے وہ جنگ کا حصہ ہوتا ہے. آئی مین ٹو سے جو وار فائٹنگ ہے، جو ملٹری کمپوننٹ ہے، وہ اوور آل ملک کی جو جنگ ہوتی ہے اس کا حصہ ہوتی ہے. وار فائٹنگ سے پہلے اور پھر وار فائٹنگ کے دوران جو دوسرے ایلیمنٹس ہوتے ہیں نیشنل پاور کے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں ڈپلومیسی ہے، اکانومی ہے، انفارمیشن ہے، انٹیلیجنس ہے، فنانس ہے، لا فیئر ہے. تو جو اوور آل وار سیناریو ہوتا ہے اس میں جو ملٹری کے علاوہ باقی ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیں ان کی لائنز آف آپریشن ہوتی ہیں تو جو بتدریج چلتی ہیں. ہندوستان کے اس غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدام کے جواب میں حکومت پاکستان، یہ جو میں نے آپ کو باقی ڈائم فیلڈ دکھایا ہے، ان تمام ایریاز میں لائنز آف آپریشن چل رہی ہیں. ڈپلومیٹک رسپانس چل رہا ہے، آپ کا انٹیلیجنس کا رسپانس چل رہا ہے، انفارمیشن کا رسپانس چل رہا ہے. تو
اس کے نتیجے میں دیکھیں کہ ہم نے مسئلے کو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں بھی لے کے گئے، جہاں 50 سال کے بعد مسئلہ کشمیر پہ بات ہوئی۔ وزیر اعظم نے ابھی تک تقریباً دنیا کے 13 لیڈر سے بات کی ہے، کچھ سے ایک سے زیادہ دفعہ بھی بات ہوئی۔ فارن منسٹر صاحب نے کچھ 36 ملکوں کے فارن منسٹر سے بات چیت کی، اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ دنیا اب کشمیر کے اوپر بات کر رہی ہے۔ پرائم منسٹر مودی کہتے ہیں جی کہ انہیں میڈیشن قبول نہیں ہے۔ اگر میڈیشن قبول نہیں ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں؟ حکومت نے بھی قومی سطح پر ایک کشمیر کمیٹی بنائی ہے جو اس مسئلے کو آگے لے کر چل رہی ہے، اور جو اقوام متحدہ میں بات چیت ہوئی اس میں پھر یہ رزلٹ نکلا کہ مسئلہ کشمیر کا حل سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ عالمی طاقتوں اور اہم سربراہان نے بھارت کے ظلم و ستم پہ تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جیسے پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ سربراہان نے تو تشویش کا اظہار کیا، لیکن اگر آپ ایک ویو دیکھیں جو دنیا بھر کی عوام کے اندر ہے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو سمجھتے ہیں، اور خاص طور پر لندن میں جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں اس کی مثال نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو کہ بالکل انٹرنیشنل ویزیبلٹی میں دبی ہوئی تھی، اب آہستہ آہستہ وہ انٹرنیشنل کینوس پہ آ رہی ہے۔ جو کشمیری عوام ہے ان کا تو ظاہر ہمارا ایشو ہے، ہمارا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، لیکن بہت سے جو دوسرے ملکوں کی عوام ہے وہ بھی اس ایشو کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں انٹرنیشنل میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر جو آپ ہیں، پاکستانی میڈیا ہے، جس طریقے سے آپ نے اس ایشو کو اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ایونٹ ہو رہے ہیں ان کو دکھا رہے ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ یو آر پارٹ آف اس، یو آر دی فرنٹ لائن سولجرز ان دس وار، جو باقی میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ آپ کا رول بہت اہم ہے، آپ نے بہت اچھا کردار ابھی تک ادا کیا ہے، اور یہ آگے جاری رہنا چاہیے۔ پاکستان کے لیے آئندہ کا جو وے فارورڈ ہے وہ بھارت کے 5 اگست کے کیے گئے اقدامات کی واپسی تک محدود نہیں ہے۔ آرٹیکل 370 یا 35 الفا نے کبھی بھی بھارت کے قبضے کو جائز قرار نہیں دیا تھا، اور نہ ہی ان 2 آرٹیکلز نے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو عوام ہے اس کے اوپر ظلم و ستم سے بھارتی افواج کو روکا۔ تو اس کے لیے جو ہماری جدوجہد ہے وہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کی ہے۔ ابھی مقبوضہ کشمیر میں جو ریاستی دہشت گردی ہے اس کو ختم ہونا ہوگا۔ کشمیر کا حل ہمارا قومی مفاد ہے۔ ہمیں کوئی ایسا بھارتی اقدام قبول نہیں ہے جو کہ اس ایشو کو کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی طرف لے کر نہ جاتا ہو۔ مقبوضہ کشمیر کے جو آج کل کے حالات ہیں اس کے تناظر میں مودی گورنمنٹ پوری کوشش کرے گی کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں اپنے ظلم و ستم کو بڑھائے، جس سے ان بلٹ وائلنس اوپر آئے، اور وہ اس کو ایک دفعہ پھر دہشت گردی کے ساتھ ایکویٹ کر کے کوئی ایسا کام کرے کہ آزادی کی جدوجہد کو دہشت گردی کا رنگ دے۔ ابھی ہم اس دھوکے میں نہیں آئیں گے، لیکن اس سلسلے میں ہمارا کوئی انفرادی قدم جو بھارت کی اس چال کو کامیاب کرے، یہ نہ صرف کشمیریوں سے بلکہ کشمیر کوز سے غداری ہوگی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس بات کے علاوہ کوئی فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے جس کی پرائم منسٹر بھی بات کرتے ہیں، یا کوئی لائن آف کنٹرول پہ اشتعال انگیزی ہو سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی اگر کوئی ایسا قدم ہوا تو پاکستان انشاءاللہ بھرپور جواب دے گا۔ پاکستان کی افواج اور 22 کروڑ عوام مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کسی بھی قسم کے حالات کے لیے تیار ہیں۔ حکومت اپنی سفارتی کوششوں سے دنیا کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے اور تنازع کو اس راہ پر نہیں لے کر جانا چاہتے جس سے علاقائی اور عالمی امن خطرے میں پڑے اور دنیا تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہو۔ اس لیے وقت ہے کہ اقوام عالم اور ذمہ دار قوتیں اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ میں آپ کے توسط سے مقبوضہ کشمیر کے بہادر کشمیریوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آزادی کی اس جد و جہد میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہماری سانسیں آپ کے ساتھ چلتی ہیں۔ 72 سال آپ نے بھارتی دہشت گردی کا بھرپور مقابلہ کیا ہے۔ آپ کی جد و جہد آزادی کو دہشت گردی جیسے ناپسندیدہ عمل سے تعبیر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ کی ثابت قدمی کو سلام ہے۔ ہمیں آپ کی موجودہ مشکلات کا بھرپور احساس ہے۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے،
اور ہمیں اپنے رب سے امید ہے اور ہم اس میں کوشش بھی ہے کہ آپ اپنا جائز حق خود ارادیت حاصل کر کے رہیں گے اور اب اس کا وقت آ پہنچا ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ثابت قدم رہیں. آزادی کی جدوجہد جو ہے وہ بہت لمبی ہوتی ہے. پاکستان کی آزادی کی جدوجہد 1947 میں شروع نہیں ہوئی تھی, 1857 سے شروع ہوئی تھی. اتنی لمبی جدوجہد کر کے ہم نے پاکستان حاصل کیا, اور کشمیر کے لیے بھی خواہ اس مسئلے کا حل کل ہوتا ہے, ہماری عمر کے اندر ہوتا ہے, ہماری عمر کے بعد ہوتا ہے. اس جدوجہد پہ نہ کوئی کمپرومائز ہوگا اور نہ اس میں کوئی کمی آئے گی انشاءاللہ. آخر میں سب سے ضروری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی جو افواج ہوتی ہیں اس کی خود مختاری اور سلامتی کی محافظ ہوتی ہیں. اگر قومی طاقت کے دوسرے عناصر جو میں نے آپ کو دکھائے مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم و ستم کو روکنے کی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوتے تو وار فائٹنگ بیکمز این آپشن بائی کمپلشن اف ناٹ بائی چوائس. کشمیر ہماری شہرگ ہے, اس کے لیے ہم کوئی بھی قدم اور کسی بھی انتہا تک جائیں گے خواہ اس کی ہمیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے. پاکستانی عوام, حکومت اور افواج پاکستان پرعزم ہیں اور پرعزم رہیں گے, آخری گولی, آخری سپاہی, آخری سانس تک انشاءاللہ. Now this is up to India and rest of the world to make the choice. Thank you very much. جنید صاحب, جو ساری صورتحال آپ نے بتائی مقبوضہ کشمیر کے تناظر میں خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال, اس تمام تر صورتحال میں آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملنا بھی بہت اہم ہے. اور اس کے ساتھ یہ بتائیے کہ جب آپ بھی واشنگٹن میں موجود تھے, آرمی چیف کا بھی امریکہ کا انتہائی اہم دورہ ہوا اور واشنگٹن کے ساتھ ہمارے دفاعی اور سلامتی کے تعلقات بڑھ رہے ہیں, کوآپریشن کی بھی کمٹمنٹ ہوئی. کیا یہ ساری چیزیں ایٹ دا کاسٹ آف اوور سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس کوآپریشن ود بیجنگ, یہ جو تاثر آ رہا ہے؟ دو پہلو ہیں اس کے, آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں کیا عوامل تھے اور واشنگٹن کے ساتھ بڑھتے ہوئے دفاعی تعلقات کیا چین کے ساتھ ایٹ دا کاسٹ آف سم کمپرومائز؟ تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بات کی ہے امریکن ٹرپ کی جس پہ ہم گئے, بلکہ آپ کے سوال سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ کچھ حضرات جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں ان میں سے ایک کو میں سن رہا تھا اور وہ ایسے بیان کر رہے تھے جیسے وہ خود ٹرمپ کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ بات ہوئی, انہوں نے یہ کہا, انہوں نے کہا یہ دے دو, ہم نے کہا یہ لے لو, انہوں نے کہا یہ کر دو. یقین کریں کہ 1% بھی بات جو وہ صاحب یا کچھ اور کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہوئی. پریزیڈنٹ ٹرمپ, آپ بھی جانتے ہیں ان کو, جو بندہ بہت کھل کے بولتا ہو نا, وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو پرائیویٹ میں کہی اور اوپر نہ کہہ رہی ہو. پریزیڈنٹ ٹرمپ از اے ویری اسٹریٹ فارورڈ لیڈر, ہی کالز اے اسپیڈ اے اسپیڈ. بری بات بھی ہوتی ہے تو وہ منہ پہ کہہ دیتے ہیں اور اچھی بات بھی ہوتی ہے تو وہ منہ پہ کہہ دیتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اسٹیٹ لیول پہ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو آپ کی بات چیت ہوتی ہے, لیکن یہ آپ سوچ کیسے سکتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل مسئلہ کشمیر کے اوپر ہم کر لیں اوور آور ڈیڈ باڈیز. کشمیر میں نے جیسے کہا ہے کہ ہر پاکستان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اگر ہم 72 سال سے اس سے پیچھے نہیں ہٹے تو اب ہمیں کیا پرابلم ہے؟ میرا دل ہے کہ اس وقت میں آپ سے بات کروں, ہم بہت مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. ایک دن میرا دل ہے کہ میں آپ سے کروں کہ وائی شوڈ وی بی پراؤڈ آف پاکستان ریجن کی کوئی ملک بتائیں جس کے خلاف فل اسپیکٹرم تھریٹ کے ہر ایلیمنٹ آپ پہ اپلائی ہو چکا ہے اور آپ اس سے لڑے ہیں اور کامیاب ہوئے. کریں گے کسی دن اس پہ بات. تو بالکل کسی قسم کی کوئی سودے بازی, کوئی کمپرومائز بات ہی نہیں ہوئی. اور جو کشمیر پہ بات ہوئی ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر جب بیٹھے تھے آپ کے سامنے ہوئی. تو بی ریسٹ ایشورڈ, ہیو کانفیڈینس اینڈ ٹرسٹ ان یور لیڈرشپ. کشمیر ہمارا ہمیں جان سے قریب ہے, تو انشاءاللہ اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. دیکھیں, آرمی چیف اٹس اے پریروگیٹو آف دی پرائم منسٹر, ہی ہیز ایکسرسائز دیٹ. اور لیٹ می شیئر, کیونکہ آپ نے بات کی ہے, آرمی چیف نیور وانٹیڈ ٹو ڈو اٹ. 41 ایئر سروس کے بعد ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ
نارمل لائف میں جائے, ریسٹ کرے. ہیوی از دی ہیڈ وچ ویئرز دی کراؤن. ایون وی ہیڈ ٹو ٹاک ٹو ہم اینڈ سے کہ سر آپ دیکھیں کہ چائنا کے پریزیڈنٹ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری کسی آرمی چیف کو چائنیز پریزیڈنٹ نے بلایا, ان سے بات چیت کی. پھر بہت سارے ملک کے سربراہان ایسے ہیں جن سے آرمی چیف کی پرسنل ریپو ہے. تو جس سٹیج پہ پاکستان کی انوائرمنٹ تھی, حالات تھیں, سیکورٹی کے تھریٹ تھے, اٹ واز پریروگیٹو آف دی پرائم منسٹر, ہی ایکسرسائز دیٹ. اور لیٹس ہوپ کہ انشاءاللہ اس کے بہت مثبت نتائج آئیں گے. تھینک یو. یہ کہا کہ کشمیر شہر ایک بھی ہے, ظاہر ہم سنتے بھی آ رہے ہیں, قائد اعظم نے بھی کہا سب, لیکن ایک صورتحال ایسی چل رہی ہے کہ وزیر اعظم اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ مسلسل ایک موقف اپنائے ہوئے ہیں کہ جی جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. تو 70-71 سال سے آپ سیاسی, سفارتی اور اخلاقی حمایت تو کر رہے ہیں, لیکن آپ اپنی شہر کو چھڑانے کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ آپشن نہیں ہے, تو پھر آپشن کیا ہے؟ تھینک یو. دیکھیں آج میں نے اسی تناظر میں آپ کو پوری ایک کانسیپٹ جو کہ ہم پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. مجھے یہ بتائیے اگر آپ فارن منسٹر ہوں پاکستان کے, تو فارن منسٹر کا کام ڈپلومیسی سے جنگ کو اوائڈ کرنا ہے یا جنگ کو اناؤنس کرنا ہے؟ ڈپلومیسی کا کام ہے کہ وہ ڈپلومیسی کے ذریعے تنازعات کو حل کرے. تو فارن منسٹر اور فارن آفس کا یہی کام ہے کہ وہ اپنی بھرپور ایفرٹ کریں اور جنگ کو اوائڈ کریں. ایک حکومت کے پرائم منسٹر کے طور پہ پرائم منسٹر کی بھی یہی کوشش ہوگی, 72 سال سے یہ چلتے رہے ہیں, اس دوران جنگیں میں ہوئی ہیں, لیکن حکومت کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مسئلوں کو ڈپلومیسی کے ذریعے, جو باقی ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیں اس کے ذریعے. لیکن آپ ملٹری جو ہے, جب ہمارا ایلیمنٹ آتا ہے تو وی آر فار دی وار فائٹنگ. اور جیسے میں نے آخر پہ کہا ہے کہ اگر وہ کوششیں کامیاب نہیں ہوتی تو وار فائٹنگ بیکمز این آپشن بائی کمپلشن اف ناٹ بائی چوائس. تو اس میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. فل اسپیکٹرم رسپانس کا میں نے آپ کو اسپیکٹرم دکھایا ہے. تو بی ریسٹ ایشورڈ کہ جس قسم کی, جب آپ دیکھیں کہ آپ کی ملٹری لیڈرشپ نے بھی اور پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم کسی بھی حد تک جائیں گے, تو پھر اس میں ہر حد بتانے کی نہیں ہوتی. یو ہیو ٹو شو دی ریزالو. کشمیر کے لیے کسی بھی قسم کا قدم کسی حد تک جانے کی جب بات کی ہے تو اس میں فل اسپیکٹرم رسپانس شامل ہوتا ہے. تھینک یو. سلیم صافی صاحب. سر یہ جو ہمارا نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے, اس پہ ماضی میں بھی کچھ طاقتیں ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کرتی رہی. اب ہمارے بعض وزراء اس حوالے سے, کوئی کہتے ہیں ہمارے پاس آدھے پاؤ کے بم ہے, کوئی کہتے ہیں ہمارے پاس پاؤ کا بم ہے, تو اور غلط طور پر جو ہمارا ٹیکٹیکل ویپنز کی وہ یہ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے ایٹمی بم ہیں اور ہم اس کو محدود دائرے میں استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ ہماری اسٹیٹ کی اور افواج پاکستان کی ایک تو نیوکلیئر اس سے متعلق پالیسی کیا ہے, اور اس ڈیٹرنس کو ہم کس لیول پہ اور کس حد تک کس وقت پہ استعمال کریں گے, اور کوڈ سٹارٹ کے مقابلے میں جو ہمارا ٹیکٹیکل ویپنز کا کنسپٹ ہے اس کی اصل مطلب اصل معنی اس کی کیا ہے؟ تھینک یو صافی صاحب, بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے, لیکن اس سوال کا جواب میرے قد سے بھی 12 فٹ اونچے ہے. یہ جو اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہوتی ہے یہ ڈیٹرنس کے لیے ہوتی ہے, اینڈ دس از اے ویپن آف پولیٹیکل چوائس. اس کے اوپر ہر بندہ بات نہیں کر سکتا, نہ ہی یہ پالیسیز پریس بریفنگ میں یا جلسوں میں یا جلوسوں میں بتائی جاتی ہیں. اسٹیٹ کی پالیسی ہوتی ہے اور آپ کو اس پالیسی کا پتہ ہے. یہ بنتی بھی نہیں ہے پریس کانفرنس اور جلسوں میں, اور چینج بھی نہیں ہوتی. تو جو ذمہ دار ریاست ہوتی ہے وہ اس کے اوپر بات بھی نہیں کرتی, بیکاز یہ بہت سیریس ایشوز ہوتے ہیں. لیکن جو چیز آپ کے جاننے کی ہے وہ ہے, میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ کہا ہے کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ دی ویپن اور دی کیپیبلٹی, اٹ از اباؤٹ دی کانفیڈنس آف دیٹ نیشن اینڈ دی ڈیسیژن میکنگ باڈی ان دیٹ کیپیبلٹی. اینڈ یو شوڈ ہیو فل کانفیڈنس کہ یہ جو ریزالو ہے یہ ہم سب کا ہے, یہ پورے پاکستان کا ہے. تو جو آپ کی کیپیبلٹی ہے, جو پوٹینشیل ہے, اور جو تھریٹ اسپیکٹرم کے جواب میں رسپانس ہوتا ہے, تو اس کو اس تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں. میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس موضوعات کے اوپر یہ عوام کے کرنے کی باتیں نہیں ہیں. عوام کو صرف یہ ٹرسٹ ہونا چاہیے
کہ ہمارے ملک کی یہ کیپیبلٹی ہے, یہ ریزالو ہے, اور جب ملک کو خطرہ ہوگا تو پھر ہر قسم کا جو آپشن ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس پہ ڈیسیژن میکنگ باڈی ڈیسیژن لیتی ہے. تھینک یو سفیر صاحب. جی ہاں, آپ نے اپنی مجھے پتا ہے کشمیر آپ کے دل کے اتنا ہی قریب ہے جتنے سب کے ہے. میں آپ کے کالم میں پڑھتا ہوں. آپ نے اپنی گفتگو کی ابتدا میں بھی افغانستان کا ذکر کیا جی, اور بعد میں بھی آپ نے ذکر کیا جو افغان پیس پروسیس چل رہا ہے. جو یہ انڈین گورنمنٹ نے 5 اگست کا جو اقدام کیا تو انڈین میڈیا ہی کی رپورٹوں سے لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا پیس پروسیس ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. جی, آپ نے تو اس کو ایکویٹ نہیں کیا, لیکن آپ نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن کے لیے آپ نے جو ویسٹرن بارڈر ہے اس پر 2 لاکھ فوجی جو ہیں وہ ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں. لیکن جو انڈین ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ, اس کے بیانات سے لگتا ہے کہ ان کی آزاد کشمیر پر نظر ہے. تو اگر وہ کوئی ایسا کوئی جارحیت کا ارتکاب کرتے ہیں تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہر انتہا تک جائیں گے. تو جب آپ انتہا تک جائیں گے تو کیا آپ کو وہ جو 2 لاکھ فوجی ہیں افغانستان کی سرحد پہ وہاں سے ہٹانے نہیں پڑیں گے؟ جی, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس پر پھر جو انٹرنیشنل پاورز ہیں ان کا کیا رسپانس ہوگا؟ تھینک یو احمد بھائی. بالکل آپ نے ٹھیک بات کی. میں نے اس میں بھی بتایا کہ جو ہم ریڈ کر رہے ہیں کہ انڈین کی یہ سوچ ہے کہ چونکہ پچھلے 20 سال کی جنگ کی وجہ سے ہماری اکانومی پہ اثر پڑا, ہماری امپلائمنٹ ویسٹرن بارڈر پہ ہیں, تو اگر افغانستان میں ہم نے اپنے ملک میں تو اللہ کا شکر ہے امن کر لیا, اور جیسے جیسے افغانستان میں امن ہوتا ہے تو ہم اپنی بارڈر کو بھی فینس کر رہے ہیں, سالیڈیفائی کر رہے ہیں, تو ہماری پہلے ادھر سے ریلیف ملے گا, فورسز تھوڑی سی کم ہوں گی, ایف سی کے نیونگز بنا رہے وہ جائیں گے. تو پروبیبلی انڈیا کی یہ سوچ ہے کہ اگر اس قسم کا امن ہو گیا اور پاکستان کی فوج بھی فارغ ہو گئی تو پھر تو انڈیا کو یہ سوچنا چاہیے, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمارا جو مین تھریٹ ہے, پرپیچول تھریٹ, ہمارا فوکس اسی طرف ہے. وہ ہمارا 70 سال سے یہ چل رہا ہے. when it comes to that stage تو پھر ہماری پہلی توجہ اسی طرف ہونی ہے. اور مغربی سرحد پہ کیا ہوگا, کیسے مینج ہوگا, ایک تو یہ کہ آپ کو بھی ہونا چاہیے اعتماد اور انڈیا کو بھی اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ when it comes to eastern border our everything and anything is for them, full stop. سیکنڈ, میرے سے یہ سوال جب فارن آفس میں بیٹھا تھا تو وہاں بھی ہوا, اور جو صافی صاحب نے بھی سوال کیا ہے, کوئی بھی ملک اور کوئی بھی فوج اپنا پلان پریس کانفرنس میں یا جلسے میں بتا کے رسپانس نہیں دیتی. تو جو ملٹری ڈیسیژن میکنگ ہے, جو ہمارا پروسیس ہے, جو ملک کا پروسیس ہے, پلانز بھی ان پلیس ہیں, اور اس میں کیا تبدیلیاں کرنی ہیں کیا نہیں کرنی ہیں, ہم یہی کام کرتے رہتے ہیں. ہر قدم ہماری فوج کی سکھلائی میں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈونٹ ٹیک فرسٹ اسٹیپ ٹل دا ٹائم یو ہیو ناٹ تھاٹ آف دی اینڈ اسٹیٹ. تو ہم نے وہ سب سوچا ہوا ہے. ادھر انڈیا میں بھی جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے. تو وہ سب چیزیں ہیں. عوام چاہتی ہے بعض اوقات کہ میں یہاں کھڑے ہو کے بتا دوں کہ کیسے کیا جائے گا, کیسے کرنے کو ہمارے پہ چھوڑ دیں, کیا کرنا ہے یہ آپ کو پتا ہے. تھینک یو جی. سر, جیسے امریکہ کے دورے کے حوالے سے بات ہوئی کہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, اسی طرح ایک اور اہم ایشو ہے جس پر باتیں شروع ہیں اور زیر بحث ہے, وہ ہے پاکستان اور اسرائیل کے جو تعلقات کے حوالے سے. اور اس حوالے سے ایک جو اسرائیلی جو آرٹیکل ہے اخبار میں, اس کو لے کے بحث چل رہی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کی اور حکومت کو ایک موقع قرار دے رہے ہیں پاکستان اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے, اچھا موقع. تو کیا پالیسی ہے ریاست کی اس حوالے سے, کوئی سوچ ایسی ہے یا یہ بھی باتیں ہی ہیں؟ ٹھیک, میں نے آپ سے ذکر کیا اس کے اندر کہ وائل لاسٹ 20 ایئرز ہم سب کنونشنل لڑ رہے تھے, تو ایک ہائبرڈ وار کا جو کانسیپٹ آیا ہے, اس کا پہلا حصہ ہائبرڈ کانفلکٹ ہوتا ہے, وہ ہمارے پہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور اس کا ایک میجر کمپوننٹ جو ہے وہ 5th جنریشن وارفیئر کا پروپیگنڈا ہے. جس حالت میں ہم ہیں اس وقت قوم کو ایک ہونے کی ضرورت ہے, اور ہم ایک ہیں. تو اس ہائبرڈ اٹیک کا جو ایک پہلو ہے وہ اسی قسم کے شگوفے چھوڑنا ہے کہ جو آپ کی قوم کو اس طرف ڈال دے جو آپ میں تقسیم ڈالے. پہلی بات تو یہ کہ یہ ریاستی فیصلے ہیں, اور یہ فیصلے جو ریاست کے اس قسم کے ہوتے ہیں, 72 سال سے آپ نے ایک سٹانس لیا ہوا ہے, اور آپ کا پاسپورٹ دنیا کا واحد پاسپورٹ ہے جس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے. ایون ان لوگوں کے بھی جن کے پہلے تعلقات نہیں تھے اور ابھی بنائے, انہوں نے بھی یہ اسٹیپ نہیں کیا تھا.
تو ابھی تک تو اسٹیٹ کی یہی پالیسی ہے، اور جتنی میری ویزیبلٹی ہے، کیونکہ یہ فارن آفس سے متعلق سوال ہے، لیکن جتنی میری ویزیبلٹی ہے ایسی کوئی بات ہے نہیں. تو اس پروپیگنڈے کو اور اس قسم کے باقی پروپیگنڈز کو میری ریکویسٹ ہوگی. میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ ذمہ دار لوگوں نے بھی اس کے اوپر، بلکہ لاسٹ نائٹ میں دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں تھوڑا شوبز کو بھی دیکھتا ہوں، عابد علی صاحب کے ساتھ میرا بڑا پیار کا اور اس کا رشتہ ہے. رات کو انہوں نے اناؤنس کر دیا، جی عابد علی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے، پہلے خبر کو دیکھ لیں، اس کی تصدیق کر لیں، پھر آگے اس کو پوسٹ کریں. اور کسی نے لکھ دیا کہ یہ ہو گیا، سب نے رات کو پہلے افسوس کر دیا، اب معافی مانگ رہے ہیں. تھینک یو. Assalamu alaikum, sir. Sir, how do you see the recent development in Persian Gulf and the U.S. move to form a so-called international maritime coalition in the region to undermine Iran? And my second question is, could you please update us regarding the fencing border between Iran and Pakistan and the cooperation you are getting from the Iranian side? Okay, thank you very much. دیکھیں، جو آپ نے پہلا سوال پوچھا ہے وہ اس کا بہت بڑا سکوپ ہے، بڑی اس کی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ریجن میں اٹس اے ریلیونٹ ریجن. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آپ دیکھیں جو بھی کانفلکٹس ہیں اس کا بیٹل گراؤنڈ ہی ہمارا ریجن بن گیا ہے. اس میں مڈل ایسٹ جو ہے وہ بھی شامل ہے. تو ایک انٹرنیشنل پاور کنٹسٹیشن چل رہی ہے. مڈل ایسٹ کی ایک انوائرمنٹ ہے، ساؤتھ ایشیا کی ایک انوائرمنٹ ہے، فارن پاورز کے اس میں انٹرسٹ ہیں. تو یہ اس تمام چیز کو ویژولائز کر کے یہاں آپ کے ساتھ اس کو بتانا اتنے ٹائم میں ممکن نہیں ہوگا. تو آئی ول سجیسٹ کہ اس کے اوپر تو آپ اپنی نظر